بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں دعا کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادت کا اصلی مغز دعا ہی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے اسلام میں جن کاموں کو عبادت کا نام دیا گیا ہے ان سب کی بنیاد ازل سے اول تا آخر دعاؤں پر رکھی گئی ہے۔ دعا ایک بہترین گلدستہ ہے۔ دعاؤں میں وہ غضب کی قوت رکھی گئی ہے کہ ان سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاء۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا سمجھ لو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہے، اور فرمایا کہ جس کے لیے دعا بکثرت کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا سمجھ لو اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل گئے۔ بس اہل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ پاک سے ہر وقت دعا مانگنا اپنا عمل بنا لیں۔ دعا کی قبولیت کے کچھ آداب ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ تفصیلات ہیں۔ ایک تو یہ کہ دعا کرتے وقت یہ سوچ لینا ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا کھانا پینا، اس کا لباس حلال مال سے ہے یا حرام مال سے۔ اگر رزق حلال یا لباس پاکیزہ نہیں ہے تو دعا سے پہلے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور رزق اور لباس کو طیب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات، قبولیت دعا کے لیے یہ شرط بہت بڑی ہے کہ دعا کرتے وقت اللہ پر یقین کامل ہو۔ ساتھ ہی تیسری بات یہ کہ دل میں عزم ہو کہ وہ جو دعا کر رہا ہے وہ ضرور قبول ہوگی، رد نہیں کی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ جوانی میں آدمی توبہ کر لے تو پیغمبری کا ایک حصہ مل جاتا ہے، آخری عمر میں تو بڑوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور پیشانیاں جھک جاتی ہیں۔ اہل اسلام اس بات کو مانتے ہیں کہ جب آدمی اپنی عمر پوری کر لیتا ہے تو وہ دوسرے جہاں میں چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کی نظر آخرت پر نہ ہو، قیامت پر بھی نہ ہو، اس آدمی نے اپنے آپ کو سنبھالا ہی نہیں۔ جب اس کو یہ خطرہ ہی نہیں کہ اس کو آخرت کا حساب دینا ہوگا تو وہ اپنے اندر انقلاب لائے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک گھر سے دوسرے گھر منتقل ہونے کے انداز بھی بتا دیے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں نہیں ڈریں گے تو اس کی مٹھاس سے محروم رہیں گے۔ ہمارے اندر اللہ کا خوف بھی ہو، محبت بھی ہو۔ خوف ایسا پیدا ہو کہ ہم کانپ اٹھیں اور محبت ایسی ہو کہ ہم ٹوٹ پڑیں۔ جب نیکی کریں تو ہمیں خوشی ہو اور برائی کریں تو پچھتاوا ہو، تو کہا جائے گا کہ یہ مومن ہے۔ جو انسان تقدیر پر شکر نہیں کرتا اور خدا پر اس کا بھروسہ نہیں رہتا تو اس کا دل ڈاواڈول رہتا ہے، پھر وہ ہر ایک چیز کو پوجنے لگتا ہے، ہر ایک سے مدد مانگتا ہے۔ لہذا ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا، مجوسی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، وہ میری امت کا مجوسی ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کا حال نہ پوچھو، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جاؤ، کیونکہ یہ معاملات تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کافروں کے ساتھ نہیں۔ دعا میں ایک ادب یہ بھی ہو کہ حتی الامکان قبلہ رو ہو کر بیٹھا جائے۔ ایک ادب اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود ہو۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کی قبولیت کے نتائج و ثمرات بہت جلدی طلب کرنے کی کوشش نہ کرے، ضرور کسی نہ کسی دن وہ دعا قبول ہو کر رہتی ہے۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جامع دعا انسان کرتا رہے، جزئیات مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے جامع چیز